أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي قيومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا مولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ مولانا العظیم. سن کے دل کے ساتھ دوسری پڑھنے سے تاریخ حکام اہل سنت والجماعت عنوان استقبال کے اہتمام شرعیہ اس وقت اپنے اختتامی مراحل میں آخری لمحات میں میں آپ تمام احباب کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات اپنے کام کو چھوڑ کر قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. میں یہاں پہ حاضر ہوا اور عثمانی صاحب تشریف لائے، جو بھی حضرات آئے سب کی آمد ایک مجبوری ہے کہ وقت دے رکھا ہے، وعدہ ہے. آپ حضرات قابل رشک ہیں، آپ کا کسی سے کوئی وعدہ نہیں تھا، آپ کو کوئی مجبوری نہیں تھی. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے اور یارانے سے محبت لیا ہے، اس لیے آپ حضرات قابل رشک ہیں. اللہ آپ کی اس تشریف آوری کو قبول کرے. دامن وقت میں گنجائش کم ہے، عصر کا وقت قریب ہے. ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں لمبی چوڑی گفتگو کروں گا، لیکن اب مجھے گفتگو کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں امید رکھتا ہوں کہ نماز عصر انشاءاللہ ادا کریں. آپ بول بول کر تھکے ہوئے بھی ہوں گے. چلیے میں کوشش کروں گا کہ یہ آج سے نہ کروں کہ آپ بولیے گا. آپ نے میرے بیٹے بھائیوں کے ساتھ جو آپ بولے وہ بھی اللہ قبول فرمائے، میں اسی پہ راضی ہوں. اگر سے میں نے نہیں سنا، میں نے قرآن مجید سے آئے مبارکہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا. میری عادت ہے جو مجھے سننے والے ہیں مستقل وہ میری اس عادت سے واقف ہوں گے کہ میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے 10 منٹ بھی ملیں تو میں اس 10 منٹ میں پورا عقیدہ سامعین کے سامنے رکھوں. آج اگر کوئی نیا بندہ سننے کے لیے آیا ہے اور ممکن ہے آئندہ اس سے میری ملاقات نہ ہو تو اس کے ذہن میں چیز بیٹھ جائے گی کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. یا ایھا الذین آمنوا، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ مخاطب نہیں.
خیرہ مخاطب نہیں، اللہ فرماتا اللہ نے شرط لگا دی قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. پورے آپ کی تو الیکشن کی مثال دے رہتے ہیں، کسی پارٹی میں ایک بندہ ایک طرف جا کے ذرا ہلکا سا جھانک لے، اگلے دن کسی اور پارٹی کے ساتھ جا کے بریانی کی ایک پلیٹ کھائے، کبھی ایک طرف سے جا کر ایک 7 اپ کی بوتل پی آئے کسی ایک ڈیرے پہ جا کر، تو لوگ کہتے ہیں تو انسان ہے کیا بلا ہے، ایک طرف رہ، ایک طرف رہ، ایک طرف ہو جا، تو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، ایک طرف ہو جا، اور پھر جدھر ہو کھل کر ہو، جدھر ہو کھل کر ہو. یہی ہمارے عقیدے میں ہے بات کہ تائید کرو یا تردید کرو، کھل کر کرو، ہمارے مذہب میں منافقت حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اب میں ارادہ تو یہ لے کے آیا تھا کہ لمبی چوڑی گفتگو رکھوں گا آپ کی خدمت میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. توجہ رکھیے گا میرے جان، اسلام کے میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ داخلی دروازہ ہے اسلام میں آنے کا. متفق ہیں؟ یہ دوسرا بیان ہے اور کسی جگہ پہ بھی میں نے پہنچنا ہے، مجھے ٹھکانا نہیں. بنگال میں مولانا عبدالقدوس صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی میں نے جناب صاحب تھے، میرے بعد سے گاڑی میں بھی بیٹھے ہوئے، جیسے ہی بنگال آیا میں نے کہا الحمدللہ باری عبدالقدوس صاحب کا میں نے بعد آنے بات کی بڑی فکر. توحید پہلا رکن ہے، اللہ اکیلا ہے. تو ختم کرتا ہوں بات، تنہا ہے، کوئی مانے تب بھی تنہا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی تنہا ہے. کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی وحدانیت پہ فرق نہیں آتا. پہلی بات میں اس میں بہت گندی گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا کیونکہ وقت تھوڑا ہے مجھے اگلی بات پہ توجہ. واشہد ان محمد رسول اللہ، آمنہ کا رات اللہ کا آخری پیغمبر ہے. میں اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ پورے کے پورے داخل ہوگا انشاءاللہ. آقا آخری نبی ہے، آقا کے بعد کوئی نبی بولیے 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 نہیں. تو میں سننے کے لیے آئے ہیں، اور کیونکہ بڑا نازک سا مرحلہ ہے آج کل، ایک دنیا قاضی کا یاد رکھ لیجئے. اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جب نبیوں کو بلا کر ان سے میثاق کیا نا، تو انہیں ایک بات بتائی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا. اس اجلاس میں، اس میثاق میں تھا جس نے نبی بن کے آنا تھا. جس نے نبی بن کے آنا تھا وہ اس اجلاس میں تھا. چلو اور آسان کرتا ہوں، جو اس اجلاس میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. جو اس میثاق میں تھا وہ نبی.
جو جو وہاں نہیں تھا وہ نبی. اللہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں تھا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ آج اگر کوئی کہے اس اجلاس میں میں بھی تھا، مجھے کیا پتہ چلے گا کہ یہ بھی تھا یا نہیں تھا؟ توجہ ہے؟ اب جب جملہ آپ تک پہنچ جائے تو مسکرائیے گا، آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں اس محفل میں تھا، اس اجلاس میں تھا یا نہیں تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اسی آیے مبارکہ میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. جو بھی نبی وہ آقا سے پہلے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، میرا محبوب بعد میں آئے گا. آپ کی سبحان اللہ بڑی ڈھیلی ہے یقین جانا. میرا محبوب بعد میں آئے گا. میں اس موضوع پہ بھی رکنا نہیں چاہتا، لیکن ایک صرف جملہ سن لیجئے. اللہ آپ فرما رہے ہیں رسول، تو رسول تو 313 ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا رسول ہے؟ ایک اور سوال اپنی طرف سے کر رہا ہوں. اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول. رسول تو 313 ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رسول ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا نا کہ ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم شفیع اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محبوب محمد الرسول اللہ ہوگا. ادخلوا فی السلم کافہ. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے، پورے کے پورے، بولو نا میرے ساتھ، پورے کے پورے، پورے کے پورے. اچھا جب پورے کے پورے آ جاؤ گے، حضرات علماء کرام آپ کی شفقت ہے کہ میں یہ جملہ پیش کر سکوں، جب پورے کے پورے آ جاؤ گے، مولویوں سے پوچھو گے، علماء کے پاس جاؤ گے تو کہیں گے نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، قربانی کر، طواف کر، سچ بول، صدقہ دے. پورا کا پورا تو اسلام میں آ گیا. یہ ساری باتیں ہیں مذہب سے متعلق. یقین جانو کہ اگر کسی نے میرا جملہ تولا نا تو وہ میرے خیال میں باقی زندگی مجھے دعا دے گا. یہ ساری باتیں ہیں مذہب سے متعلق. نماز مذہب کا تقاضا ہے، روزہ مذہب کا تقاضا ہے، حج مذہب کا تقاضا ہے، قربانی مذہب کا تقاضا ہے، نماز مذہب کا تقاضا ہے، طواف مذہب کا تقاضا ہے. لیکن اسلام مذہب نہیں، دین ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے. یہ تو حادثہ ہوا کہ ہم نے اسے مذہب بنا دیا. یہ تو حادثہ ہوا کہ ہم نے ہر کاغذ میں مذہب کا خانہ لکھا. اسلام مذہب نہیں، دین ہے. نماز مذہب کا تقاضا ہے، روزہ مذہب کا تقاضا ہے. جسے سمجھ آ گیا جتنا بھی بخیل ہوا چپ نہیں رہ سکے گا. زکوٰۃ مذہب کا تقاضا ہے، حج مذہب کا تقاضا ہے، قربانی مذہب کا تقاضا ہے، عمرہ مذہب کا تقاضا ہے. لیکن جب دین کا تقاضا آتا ہے تو پھر دین لانے والا پیغمبر بھی کہتا ہے مولا دین کا تقاضا ہے، اب عمر عطا کر. اب دین کا تقاضا، اب دین کا تقاضا ہے. عمر دے، عمر عطا کر. ادخلوا فی السلم کافہ.
ممکن کیسے ہے ایک بندہ کہے میں ہوں حضور والا اور حضور کی نہ مانے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آ جاؤ اسلام میں. اور اسلام والا کہہ رہا ہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. بولو یار بولو، مجھے بڑی جلدی آخر تک پہنچنا ہے. میں حسین تک میں نے بات لے کے جانی ہے. عمر کا اسلام کا تقاضا، دین کا تقاضا عمر عطا کر. یہ وہ جماعت ہے، بڑی توجہ، یہ وہ جماعت ہے جسے اکٹھا کر کے بدر کے میدان میں جب صحابی کو کہا تھا کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن ایک اندر آنے والا ایسا آیا صحابی نے روکا ہی نہیں. صحابی نے اسے روکا ہی نہیں. مشیت نے بھی کہا اسے آنے دے. محبوب کے مانگنے کا انداز تو دیکھے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ لفظ تو نوٹ کرے. وہ لفظ یہ امتی اپنا ایمان تو بنائے. وہ اسلام والا دین کے تقاضے کو سامنے رکھ کر کیا رہا ہے. حدیث میں جملے نہ ہو قاضی مجرم ہے. جب ابو بکر اندر گئے دیکھا پیارے آقا سجدے میں ہیں، پگڑی اتر چکی ہے، پگڑی زمین پر آ گئی ہے، پیارے آقا سجدے کی حالت میں ہیں، آنسو ہیں. اللہ اللہ میں 313 لے آیا ہوں، اللہ میری زندگی کا کمائی ہے لے آیا ہوں، اللہ حبشہ سے بلال چلا ہے، امیہ نے چمڑی ادھیڑی ہے اس کی، اللہ لے آیا ہوں. اللہ لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، انہوں نے پلکیں بچھائی ہیں، اللہ انہیں لے آیا ہوں. اگر یہ نہ رہے، یہ ذوق والا بندہ بیٹھا ہو نا تو میرا جملہ ذرا نوٹ کرے. آقا نے یہ نہیں فرمایا اگر میں نہ رہا، یہ نہیں فرمایا اگر میں نہ رہا، اگر یہ نہ رہے. یار تھوڑا جیسے بولو، اگر یہ نہ رہے، اگر یہ نہ رہے، میں محمد کہہ رہا ہوں قیامت تک تیری توحید کے نعرے لگانے والا کوئی نہیں ہوگا. آقا نے بدر کے میدان میں سجدے کی حالت میں بتا دیا کہ دین اسلام کی بقا جماعت پیغمبر ہے. کیوں میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ادخلوا فی السلم کافہ؟ کسی جاہل کے کہنے پر اپنی قبر خراب مت کریے، مت کرو اپنی عاقبت خراب. حضرت حسان کا شعر سنتے ہیں آپ لوگ. حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. خلقت مبرعا من کل عیب. یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ آپ کے نزدیک عیب نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ آپ کے نزدیک گندگی. حسان کہہ رہا ہے، حضور کی محفل میں کہہ رہا ہے، میرے جملے نہیں ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. مکھی کا، گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی. گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے، میرے آقا کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. پسینے سے بو کا آنا عیب ہے، میرے آقا کے پسینے سے بو نہیں آتی تھی. میرے آقا کو اللہ نے عیب سے، ارے اگر ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا آقا کے روزے میں سوتے. جوراں نے بھی بولن ذرا محبت.
ذرا کہو سبحان اللہ، عقیدت نال کہو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا۔ اور بولیے بولیے، میرے وقت بڑا تھوڑا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب، بولیے بولیے میرے ساتھ بولیے، میں انشاءاللہ عقیدہ رکھ کے جاؤں گا آپ کے سامنے۔ یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آ جاؤ۔ دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یا دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر ننگ یا تنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے۔ ایک ہی ہوا، ادھر بھی جا کے بریانی دی پلیٹ کھا لی، ادھر بھی جا کے کھا لی۔ بولو اب توجہ رکھیے گا میری جانب، میں بالکل عقیدہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ جناب عمر جنہیں حضور نے دین کے تقاضے کے لیے مانگا، حضرت ابو بکر جب لکھوانے لگے کہ میرے بعد خلیفہ، حضرت عثمان کو بلوایا، عثمان میرے پاس بیٹھیے اور لکھیے میرے بعد خلیفہ۔ غشی آئی، نیند کا غلبہ آیا، نیند کی آغوش میں چلے گئے جناب ابو بکر۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ نیند کی آغوش میں چلے گئے تو جلدی سے لکھ دیا میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ کاغذ بند کیا، اندر چلے گئے۔ جب حضرت ابو بکر نیند سے بیدار ہوئے، عثمان کو بلوایا، کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ حضرت عثمان کہنے میں نے لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھی، میں نے لکھوانا جناب عمر کو بتایا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اپنے لفظ بڑی احتیاط کے ساتھ بول رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے بھی پتا ہے آپ کو ضرورت نہیں، آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا۔ کچھ وقت کے بعد جناب ابو بکر نے وہ پرچی پکڑی، لوگوں میں اکٹھے ہوئے، فرمایا اس پہ میں نے اپنے طور پر آئندہ کے لیے خلیفہ کا نام لکھا ہے، میں نے اس پہ جو لکھا ہے منظور ہے۔ یوں پرچی اٹھائی، اس پہ میں نے جو لکھا ہے منظور ہے۔ ایک کونے سے آواز آئی، لا لا نہیں منظور۔ دیکھا تو جناب علی ہیں، چپ رہ، تیری مرضی، منگوا لا لیا، بول تیری مرضی، میں کی کر سکتا، میری تیرے نال کیڑی ضد ہے، میری تیرے نال کیڑی ضد ہے، میں تیرے نال کیڑی زبردستی کر سکتا۔ جناب علی کہتے ہیں نہیں لا۔ ابو بکر کہتے ہیں آپ کو کیا ہوا، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت علی فرماتے ہیں اگر اس پرچی پر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں ہے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، بہت لمبی باتیں تھی، میں سمیٹ رہا ہوں۔ دین کے تقاضے کے لیے عمر کو مانگا، اور جب حضرت فاطمہ کی گودی میں حسین پیدا ہوئے، اب دین کا تقاضا ذہن میں رکھیے گا، جب حضرت حسین پیدا ہوئے حضرت فاطمہ کی گودی میں، تو پیارے آقا تشریف لائے، لعاب دہن سے گھٹی دی۔ آپ یہ باتیں سن چکے ہوں گے، ممکن ہے مجھ سے پہلے ہو چکی ہوں۔ حسین کے کانوں میں آذان پیارے آقا نے خود کہی،
सारी जिंदगी प्यारे आका ने आजान नहीं कही, सारी जिंदगी प्यारे आका ने आजान हुसैन के कानों में खुद कही। आजान है क्या? प्यारे आका ने क्यों नहीं कही सारी जिंदगी? इसलिए कि आजान बुलावा है नमाज की तरफ, उर्फ आम में कहूं तो, और अगर उर्फ खास में कहूं तो आजान बुलावा है अकामत दीन की तरफ। आका ने आजान क्यों नहीं कही? इसलिए कि प्यारे आका जो बुलाएं हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो उस वक्त कोई मोमिन सुनकर अपनी किसी मजबूरी की वजह से ना आ सके तो उसकी बदबख्ती न हो। इसलिए प्यारे आका ने आजान नहीं कही। हुसैन के कानों में आजान कही। कितना एतमाद है हुजूर को हुसैन की नमाज पर। मोहब्बत से बोलना, मोहब्बत से। कितना एतमाद कि आजान के लिए बुलावा आएगा तब भी खड़ा होगा, और अकामत दीन के लिए बुलावा आएगा हुसैन तब भी खड़ा होगा। और ये जुमला, ये आका की अजान बताती है कि वो जंग जो करबला में हुई थी वो इख्तिदार की जंग नहीं थी, अकदार की जंग। मत कोई कहे कि इख्तिदार की जंग थी। हुसैन इख्तिदार के लिए कैसे जंग लड़ सकता है? हुसैन की रगों में अली का खून है, और अली वो है। प्यारे आका ने जब गज़वा तबूक के मौके पे फरमाया, अली आप तबूक में हमारे साथ नहीं जाएंगे, आप खवातीन के इधर रहिए, मदीना में मेरे कायम मकाम बन के रहिए। कायम मकाम होना इख्तिदार है या नहीं? इख्तिदार है। यहां रहिए। तो हजरत अली फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मुझे औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं। अगर इख्तिदार इन्हें पसंद होता तो यहां तो कबूल करते, यहां तो ना कहते कि मुझे भी जंग में साथ जाना है। हजरत अली फरमाते हैं, मुझे औरतों के पास छोड़ के जा रहे। इस मौके पे प्यारे आका ने फरमाया था, नहीं अली यूं नहीं है, आपकी और मेरी मिसाल ऐसी है जैसे मूसा और हारून की मिसाल है। हुसैन उस अली का लख्ते जिगर है। हुसैन इख्तिदार के लिए नहीं, अकदार के लिए आया है। कौन हुसैन? हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन जग का, हुसैन रब का, हुसैन सब का, निशान मंजिल हुसैन हक का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो खुशकियों का, समंदरों का। कौन हुसैन? गुले इमामत, नबी का बरतो, निशान हैदर, चराग मस्जिद छानी। कौन हुसैन? रजा का बंदा, वफा का बानी, शहीद आजम, खलील सानी, किताब यज़दा की तर्जमानी, नबी के दी की खरी निशानी। कौन हुसैन? हरम से निकला, अलम उड़ाता, यजीदियत के निशा मिटाता, मलूकियत के महल गिराता। हुसैन वो इनकिलाब लाया कि जिसकी, हुसैन वो इनकिलाब लाया, शहीद ऐसी किताब लाया कि जिसका उन्वान है शहादत, शहीद जिंदा है ता कयामत। हुसैन हमको बता गया है, सबक हमको सिखा गया है। मेरे इनकार को ही न देखो, मेरे इकरार को भी देखो। जिस पे तीर चलाऊं तीर चलाओ, जिसे पीर बनाऊं पीर बनाओ। हुसैनी वो है। आप हुसैनी है ना? बोलिए 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 बोलिए। अल्लाह हम सबको हुसैनी बनाए और मर्दे दम तक हुसैनी रखे, हुसैनी रखे। सुनो ए लोगो तुम्हें बताऊं, हुसैन सुनियों की जान कैसा। थोड़ा जा मुस्कुरा दो यार। सुनो ए लोगो तुम्हें बताऊं, हुसैन सुनियों की जान कैसा। करबला का हसी शहजादा, हुसैन जनती जवान कैसा। जरा तसव्वुर में लाओ अपने वो दोष नबवी का प्यारा मंजर, फिर तुम्हें ये खबर मिलेगी हुसैन मोमिन की शान कैसा। नजर पे कातिल खड़ा हुआ है फिर भी सजदा कजा नहीं है। हुसैन की है नमाज कैसी, हुसैन का है ध्यान कैसा। जुदा है वो दूर तन से मगर है जारी अभी तिलावत। हुसैन की है जुबान कैसी, हुसैन का है कुरान कैसा। जिसकी परवरिश फातिमा की गोद में हुई, जो हुजूर के दामन में खेला,
हुजूर के आंगन में खेला, वो इख्तिदार के लिए कैसे लड़ सकता है? ओ बोलो यार, बोलो मेरे साथ। इख्तिदार की जंग नहीं थी, इक़्तिदार की जंग थी, अक़दार की जंग थी। और यही हुसैनियत है, यही हुसैनियत है। वो जो हुसैन ने सबक सिखाया है पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, कि हुसैन अगर जबान से मान लेते कुंबा बच जाता। अगर हुसैन जबान से तस्लीम कर लेते कुंबा बच जाता। लेकिन हुसैन इस्लाम में है ना यार, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। हुसैन इस्लाम में है ना, इस्लाम में दाखिल है ना। हुसैन को कौन इस्लाम से निकाल सकता है? माअज़ल्लाह, हुसैन तो जन्नत का बादशाह है, हुसैन जन्नत का बादशाह है। थक गए हो मेरे ख्याल से, मैं तो नहीं ना थकाया, सुबह तुम आप बैठे हो ना। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, ज़माना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफाद पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन आमिल, हुसैन कामिल, हुसैन जिगरे बतूल लिख ले। ए गिनती शिनती दा रोला छड़ दे, अली दा सारा घराना पाके। सहाबा या आले बैत पे तनकीद करके कोई इस्लाम में नहीं रह सकता। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, यहां जूते पहन के आने की इजाजत नहीं। जूते पहन के आने की इजाजत। मुमकिन है यहां 100 साल पहले मस्जिद न हो, उस वक्त लोग जूते लाते हो, तू भी ला सकता था। समझ आ जा रही है तो फिर खुल के बोल दे क्यों? तू भी जूते ला सकता था। अब ये बन गई है मस्जिद। मुमकिन है इससे ज्यादा कीमती टाइल तेरे वॉशरूम में लगी हुई हो सकता है। तो वहां तू जूते लेके जाता है, जाता रहे, लेकिन मस्जिद का कच्चा सहन है तो यहां जूते लाने की इजाजत नहीं। क्यों? इसकी निस्बत बदल गई। हो सकता है इससे कीमती टाइल हो तेरे वॉशरूम में, तेरे गैराज में लगी हुई हो, तेरे स्टोर में लगी हुई हो, वहां तो जूते लेके जाता है, जाता रहे। लेकिन मस्जिद का कच्चा सेन भी है तो जूते लाने की इजाजत। यहां अगर जूते लाएगा ना तो तुझे जूते लगेंगे। जूते लाएगा ना तो तुझे जूते। क्यों? इसकी निस्बत बदल गई। मुआविया ना आता दामन इस्लाम में, जो मर्जी है कहता। अबू सुफियान ना आया होता दामन इस्लाम में। अबू सुफियान दामन इस्लाम में आया। तवज्जो, अबू सुफियान दामन इस्लाम में आया तो इस्लाम वाले ने कहा अब उसे भी अमान है जो अबू सुफियान के दामन में चला जाए। नहीं समझो? निस्बत बदल गई। क्या जरूरत है सहाबा को कुछ कहने की? सोचिए तो सही ना, सोचिए तो सही ना, क्या जरूरत है? जिनके मुतल्लिक अल्लाह कहे मैं उनसे राजी हूं, हुजूर कहे मैं उनसे राजी हूं,
حضرت علی فرمائے میں راضی ہوں، حضرت حسن فرمائے میں نے صلح کر لی، اور دونوں بھائیوں نے، حسن و حسین نے دمشق میں پہنچ کر صلح کی، وہاں جا کر بیعت کی۔ تو کیا ضرورت ہے تاریخ کے کہنے پر خام خواہ میں اپنی قبر خراب کرنے کی، ملک کا امن تباہ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اپنے دامن کو داغدار کرنے کی؟ صحابہ کو کوئی کچھ کہے تو اپنا آپ بگاڑے گا، اور اہل بیت کو اگر کوئی کچھ کہے تو وہ بھی اپنا ایمان تباہ کرے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پیارے آقا اتنی محبت فرماتے ہیں، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ سبحان اللہ کہ میں دو جملے عطا کر محبت نال کیا سبحان اللہ، محبت نال کہہ ذرا سبحان اللہ۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا در، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں۔ ہمیں محبت ہے، بولیے بولیے، ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا اور میرے پاس، محبت ہے یا نہیں ہے؟ چھوڑ سکتے ہیں؟ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، علی کے گھر کی کیا باتیں ہیں۔ او چیز تو انہوں سناواں، چلو انہوں بھی آج پہلی باری پتہ ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، علی کا گھر۔ پیارے آقا اپنی مسجد میں تشریف فرما ہیں، حضرت علی کئی دنوں کی مسافت کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سے پوچھتے ہیں ہے کچھ کھانے کو؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں نہیں، کئی دنوں سے فاقہ ہے، کچھ نہیں کھانے کو۔ حسن و حسین بھی بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ حضرت علی گھر میں نہیں بیٹھے، اٹھے باہر چلے گئے مزدوری کے لیے، مزدوری نہیں ملی، ایک دینار ادھار لیا، وہ دینار لے کر آ رہے ہیں، سامنے سے حضرت مقداد مل گئے۔ حضرت مقداد پوچھتے ہیں حضرت علی سے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت علی مقداد سے پوچھتے ہیں، مقداد ان سے پوچھتے ہیں۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ بس پریشان ہوں، گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، بچوں کو پریشان دیکھا تو باہر نکل آیا پریشانی سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہے تو میرے گھر میں بھی یہی حالت، کھانے کو کچھ نہیں، یہ ایک دینار ادھار لایا ہوں، یہ تو لے جا، یہ تو لے جا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں نہیں علی آپ لے جائیے، حسن و حسین کے لیے، شہزادوں کے لیے کوئی سامان لے جائیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مقداد تجھے رب کی قسم لے جا، لے جا۔ حضرت مقداد نے وہ دینار لے لیا۔ اب حضرت علی گھر نہیں گئے، مسجد میں تشریف لے آئے۔ ظہر کی نماز آقا کے پیچھے ادا کی، گھر نہیں گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ عصر کی نماز ادا کی، گھر نہیں گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ جب مغرب کی نماز پیارے آقا نے پڑھائی تو پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ، فرمایا سنیے۔ آقا آگے آگے چل پڑے، حضرت علی پیچھے پیچھے گئے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں علی آج آپ کا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے، جس میں رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، آپ مہمان بننے۔ اب حضرت علی خاموش، آپ کا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے نا کچھ گھر کھانے میں؟ اب کیسے کہیں ہے یا کیسے کہیں کہ نہیں ہے؟ خاموش۔ جب دوسری دفعہ پیارے آقا نے پوچھا تو اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، قاری عبدالقدوس صاحب، جب پیارے آقا نے دوسری دفعہ پوچھا علی ہے نا کچھ کھانے میں، تو
تو پیارے علی نے اس موقع پر رب سے لائن ملا کے کہا ہوگا مولا مشکل کشا. اور ادھر نظریں جھکا کے کہہ دیا یا رسول اللہ اہلن سہلن مرحبا. پیچھے پیچھے چل دیے. فاطمہ کا گھر آ گیا. سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ. سیدہ فاطمہ کا گھر آیا. دستک دی. اندر تشریف لے گئے. دیکھا حضرت فاطمہ مصلی پر ہیں. سلام کیا. بیٹھنے لگے. پیارے آقا فرماتے ہیں فاطمہ بیٹا میں نے علی کو کہا کہ آج تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے تو میں آ گیا. تو پیارے آقا اچانک سے کہتے ہیں فاطمہ وہ دیکھ وہ سامنے اس برتن سے وہ کیا دھواں سا اٹھ رہا. علی کا گھر کتنا عالی شان در کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. حضرت فاطمہ اٹھانے کے لیے جاتی ہے. وہ مٹی کا ایک پیالہ سا خوشبو اٹھ رہی ہے دھواں اٹھ رہا ہے. پیالے اٹھاتی ہیں. جب واپس مڑتی ہیں تو نگاہیں ملتی ہیں علی سے. حضرت علی نگاہوں ہی نگاہوں میں پوچھتے ہیں مجھے تو کہا تھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. سیدہ فاطمہ نگاہوں میں جواب دیتی ہیں مجھے اس رب کی قسم جس نے میرے بابا کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا ہے, امامت کا تاج سجایا ہے, ختم نبوت کا تاج رکھا ہے, مجھے اس رب کی قسم میں نے سچ کہا ہے میں نہیں جانتی کہ یہ کیا ہے. اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محبوب کے دل پہ القا کیا تو آقا فرماتے ہیں علی آپ پریشان نہ ہو, فاطمہ آپ حیران نہ ہو, ھذا ثواب الدینار, یہ اللہ نے آپ کے لیے جنت سے کھانا. اللہ اکبر, کتنا عالی شان گھر, علی کا گھر, نبی کا گھر کہ جس میں رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں, وہ پھول کہتے ہیں اور آقا اذان دیتے ہیں. اسی لیے تو حسین نے نماز قضا نہیں کی. آج حسینی وہ ہے جو نماز ادا کرے, حسینی وہ ہے جب دین کا تقاضا آئے تو کھڑا ہو جائے, حسینی وہ ہے, حسینی وہ ہے کہ دین اسلام کی عمارت کو گرنے نہ دے, حسینی وہ ہے جس نے رب کو سجدہ قضا نہیں کیا ہے. اسی لیے تو کہنے والے نے جھوم کے کہا تھا جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے, آج وہ رمز آشنائے سر سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلی پہ کھڑا ہے, کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج, آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام, سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے. اللہ ہمیں حسینی رکھے, مرد دم تک حسینی رہیں. حسینی کردار یہ ہے کہ حسین نے جنہیں حق سمجھا ہے انہیں حق سمجھو, بولو بولو بولو, اور حسین نے جنہیں حق نہیں سمجھا انہیں حق نہ سمجھو. حسین نے جس دین اسلام کے لیے سر تن سے جدا کرا دیا ہے اسی دین اسلام پر اللہ ہم سب کو کاربند رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر وصوب ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللهم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر. اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما, جنہوں نے محبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے یا اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر ہم سب کو قرآن و سنت کے اسلام کے عظیم نظریے پر اللہ متحد فرما. یا الہ العالمین اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما, اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما. جتنے بھی شر پسند عناصر ملک کے امن کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ.